سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت پورا سچ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ صوبائی دارالحکومت لاہور کے جو انتظامی محکموں نے گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی پیش کی ہے کمشنر لاہور زین بن مقصود کو، ان کے کہنے کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ شہر لاہور میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز، غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات کا مستقل حل جو ہے وہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ پھر عوام کے ٹیکسز میں اضافے کے بعد ریلیف میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر کی شاہراہوں پہ پڑنے والے شگاف محکموں کی کارکردگی کی روداد ہے، سناتے تو نظر آتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تمام تر شہر میں جتنے بھی گڈھے پڑے ہیں، شگاف پڑے ہیں، وہ تمام تر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ صورتحال اب یہاں پر آئی ہے کہ عوام کے مسائل کے حل اور محکموں کی ترجیحات جو ہیں ان کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، کیا سوال یہاں یہ نہیں اٹھتا کہ کیا تمام تر ٹیکسز کے بعد بھی عوام کو پراپر ریلیف مل سکا ہے؟ کیا جو یہ انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں جس میں پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں اور دوسری کمیٹیز ہیں، انہوں نے اپنا بھرپور کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے؟ پھر اگر آپ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بات کرتے ہیں تو کیا غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ مافیا جو ہے اس کو لگام پڑ گئی ہے، وہ سکون میں آ گیا ہے، انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، یا پھر جو حکومت کی طرف سے ان کو پرچی دی جاتی ہے کہ بھئی 30 روپے آپ نے ان سے چارج کرنے ہیں، کیا وہ اپنے اسی ریٹ پر جو ہے پارکنگ سٹینڈ مافیا جو ہے وہ اپنا سرگرم عمل نہیں ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات جو کی جا رہی ہیں کیا وہ رک گئی ہیں؟ کمشنر لاہور کو پیش کی جانے والی رپورٹ اور سچائی میں کتنا فرق ہے، اور آگے آنے والے ٹائم میں کمشنر لاہور جو ہے وہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف اور یہ رکاوٹوں کے باوجود جو ہے وہ کون سی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے جناب ٹریفک کی روانی، نکاسی آپ کے انتظامات اور پھر ایم سی ایل کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، ان تمام تر چیزوں کے لیے جو ہے وہ کمشنر لاہور نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اب یہ پارکس بھرے ہوئے یا یہاں پہ پانی ہوا تو ڈیڈ لائن مل چکی ہے۔ اس کے مطابق اگر اب کسی بھی محکمے نے صحیح اپنی جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہ لی اور اگر بارش کے پانی کو جو ہے وہ جلدی سے نکالنے کی بھی کوشش نہ کی تو پھر ان سب چیزوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا، کیونکہ جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس کے اکارڈنگ ظاہر ہے کہ ان کے بیان بھی سامنے آتے ہیں۔ تو اس وقت کمشنر صاحب بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سخت الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے جنید اشرف نے، آئیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے انتظامی محکموں نے گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ کمشنر لاہور زید بن مقصود کو پیش کر دی۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ غیر قانونی پارکنگ و عارضی تجاوزات بعض ایریاز میں ٹریفک رکاوٹ کی 2 بڑی وجوہات ہیں جن کا سدباب کیا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے جوائنٹ ٹیم کو ریڑیوں کے لیے علیحدہ مختص سپاٹس کو ازسر نو چیک کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت صفائی، ٹریفک روانی، نکاسیات کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ 10 ماڈل وارڈز پر ایم سی ایل کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، 20 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ واسا بارشی پانی سے بھرے پارکس کی معائنہ کر کے ڈیڈ لائن کے مطابق نکاسی کرے۔ شہری سہولیات کے لیے رد عمل دینے میں سستی کرنے والے محکموں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ عمارتی ملبہ کے ڈھیر محکمے کنٹرول ایریا کی بنیاد پر فوری ایکشن لے۔ ڈی جی پی ایچ اے نے اظہار خیال کیا کہ واسا کی ڈیمانڈ کے مطابق مزید 45 پارکس گہرے کر دیے گئے ہیں۔ نزدیکی ایریا میں بارشی پانی کھڑا نہیں ہوگا۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق، سی ٹی او لاہور امارہ اطہر، سی او ایم سی ایل سید علی عباس بخاری، سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین، ایم ڈی واسا غفران احمد، ڈی جی پی ایچ اے طاہر وٹو، اے ڈی سی جی محمد شوجین وسترو، چیف انجینئر اسرار سعید اور پنجاب سیف سیکورٹی اتھارٹیز کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا مزید کہنا تھا کہ شہری سہولیات فراہمی اور میونسپل سروسز فراہمی میں کوتاہی پر افسران زیرو ٹولرنس رکھیں۔ ایل ڈی اے، ایم سی ایل، ضلعی انتظامیہ عمارتی ملبہ کو سڑکوں پر پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ بند روڈ کوریڈور کے دونوں طرف میں صفائی کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جامع ترین انٹرونشنز کی واضح ہدایت کے مطابق عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام سے ہر قسم کا ٹیکس وصول کرنے کے باوجود حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کے وعدے وفا نہیں کیے جا رہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے باقاعدہ طور پہ ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں تمام تر محکموں کی ترجیحات کیا ہیں اور انہیں کیسے کام کرنا ہے۔ اگر بارش کا پانی کھڑا ہے تو واسا کو اپنی کارکردگی دکھانی ہے، اگر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ڈی جی ایل ڈی اے طاہر صاحب بھی جو ہے وہ طاہر فاروق صاحب بھی اس میں موجود تھے، سی ٹی او لاہور ہمارا اطہر صاحبہ بھی جو ہے وہ تشریف فرما تھیں، پھر جو ہے وہ سی او ایم سی ایل سید علی عباس بخاری صاحب بھی وہاں تھے اور ایل ڈبلیو ایم سی کے بابر صاحب دین بھی
واسا MD واسا غفران احمد بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ تمام تر لوگوں کا وہاں پہ موجود ہونا اس بات کا اندیا ہے کہ آنے والے کل میں کمشنر صاحب جو ہے وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور تمام تر محکموں کو جو ہے وہ الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی پریشانی کی صورت میں, کوتاہی کی صورت میں افسران کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے گی اور ساتھ میں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. اللہ کرے جی, ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی, ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. اب اللہ کرے کہ کمشنر صاحب تو جیسے آئے ہیں بڑا دبنگ ان کا سٹائل ہے اور ہمیں بڑا جو ہے وہ ایڈمائر بھی کیا ہے ان کا سٹائل کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بڑا ایک زبردست قسم کا اجلاس بھی منعقد کیا ہے. لیکن یہ اجلاس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, ان اجلاسوں میں پہلے بھی جو ہے وہ ان کو سمجھایا گیا, باتیں کی گئیں, مگر جو لوگ جہاں پر بیٹھے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے چائے کی ایک پیالی پینے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات ویسے کے ویسے رہتے ہیں. جو تو اچھا کام کر رہے ہیں اپنی اپنی ڈومین میں, جیسے ابھی LDA کی بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں تو ظاہر ہے وہاں وہ DG LDA جو ہے بہتر ہمیں جو ہے وہ اس ٹائم مل گئے. پھر CTO لاہور ہمارا اطہر صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنے کے لیے, تو وہ ایک اچھی سیٹ اپ میں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. مگر باقی سارے جو ہے LWMC ہے اور لوگ ہیں, ان پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں روزانہ کی دھیان سے. اگر آپ صرف, میں کہتی ہوں کمشنر صاحب صرف میرا پروگرام ہی دیکھ لیں نا پورا سچ کوہ نور نیوز کا, تو انہیں آئیڈیا ہو جائے کہ روزانہ محکموں میں کون سی باضابطگیاں, کارکردگیاں اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایسا پروگرام ہے جس میں تمام تر محکموں کی کارکردگی اور باضابطگی ہم ساتھ لے کر آتے ہیں, سامنے لے کر آتے ہیں پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ, ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے, ہمارے یہاں رپورٹر, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے پروڈیوسرز, میں خود, ہم سب اس چیز پر جو ہے وہ پوری کنسنٹریشن کر کے یہ چیزیں پہلے میرے پاس پہنچ جاتی ہیں, تصدیق کر کے اس کے بعد ہم اس کو آن ایئر کرتے ہیں. ایسے نہیں کرتے. تو ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر جنید اشرف, جن کی رپورٹ ابھی آپ نے جو ہے وہ دیکھی اور سنی بھی. جنید, مجھے بتائیے گا کہ اس ٹائم جو کمشنر لاہور ہے زید بن مقصود صاحب, انہوں نے بڑے سخت اقدامات کا اعلان کر دیا ہے اور اجلاس بھی بڑا زبردست اس قسم کا جو ہوا ہے. آپ کتنے پر امید ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی؟ بہت شکریہ نبیہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لاہور کے مسائل کے حوالے سے بات کر لیں, پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بات کر لیں, یہ ہماری جو پبلک ہے جتنی اور جتنے ہمارے شہری ہیں یہ سارے ہی پر امید ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ امیدیں آپ کو کئی ڈیکیڈ سے نظر آ رہی ہیں. جو امیدیں انہوں نے مختلف حکومتوں سے وابستہ کی, مختلف کمشنر صاحبان سے وابستہ کی, مختلف ڈپٹی کمشنر سے, مختلف وزیر اعلیٰ جو CM ہمارے گزرے ان سے امیدیں وابستہ کی, اور بہت سے وزیر اعلیٰ گزرنے کے باوجود, بہت سے وزیر اعظم گزرنے کے باوجود آپ کو شہریوں کے مسائل جو ہیں ان میں اضافہ نظر آئے گا. بہت کم اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی جہاں پہ بہتری آئی ہے. بہت کم اس طرح کے محکمے نظر آئیں گے جہاں پہ جو باضابطگیوں میں کمی نظر آئی ہے, جہاں پہ کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے, جہاں کرپشن میں کمی ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے شہر لاہور کے اگر ہم مسائل کے حوالے سے بات کر لیں تو شہر لاہور کے وہ مسائل ہیں جو کئی ڈیکیڈ سے چلتے آ رہے ہیں. اور 2024 اب آپ دیکھیں کہ 2024 جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے مسائل جو ہیں تاحال مکمل طور پر حل نہیں کیے گئے. مختلف ہمارے وزیر اعلیٰ گزرے, ہم نے اس سے پہلے بھی بزدار صاحب کا بھی دور دیکھا, ہم نے اس سے پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب کا بھی دور دیکھا, حمزہ شہباز کا بھی کچھ عرصے کا دور دیکھا, اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا بھی دور دیکھا. مختلف CM صاحبان آئے, انہوں نے اپنی نشستوں پر بیٹھے احکامات جاری کیے, لیکن اس کے باوجود جو ہے 2024 میں مسائل جو ہیں آپ کو وہی نظر آئیں گے جو آپ 2005 میں بات کر رہے تھے, 2010 میں بات کر رہے تھے, 2000 میں بات کر رہے تھے, 90s میں بات کر رہے تھے. اور اب آپ کو شہر لاہور کی اگر سچویشن کے حوالے سے بتاتا چلوں, جب سے یہ کمشنر لاہور زید بن مقصود آئے ہیں اور DC لاہور اب جو ہمارے ہیں موسیٰ رضا, انہوں نے خاص کر ہدایات جاری کی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہ پر سچویشن وقتی طور پر چینج ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے مکمل طور پر اگر کہا جائے کہ مکمل طور پر اس پر امپلیمنٹیشن کروایا جائے اور مستقل بنیادوں پر جو حل ہونا چاہیے اور جو ماسٹر پلان ہونا چاہیے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ابھی مزید ٹائم درکار ہے اور مزید وقت جو ہے وہ لگے گا. اور سب سے پہلے اگر ہم صفائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, چاہے وہ کسی بھی شخص کا گھر کا ہو یا پھر کسی علاقے کا ہو یا پھر کسی شہر کا ہو یا پھر پورے آپ کے ملک کا اور ریاست کا ہو. اس میں جو ہے حکومتی مشینری بھی جو ہے استعمال کی جاتی ہے اور شہریوں کا تعاون جو ہے سب سے زیادہ درکار ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شہری اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس چیز
پر عمل درآمد کرتا ہے کہ جو اس نے گندگی یا پھر جو غلاظت کے ڈھیر جو ہیں اس کی وجہ سے قائم ہوئے، اس کے گھر کی وجہ سے قائم ہوئے، تو اس کو بھی ویسٹ کرنا، اس کو خاتمہ کرنا، نہ کہ اس کو گلیوں میں شاہراہوں میں پھینک دینا، وہ بھی جو ہے دوسرے شہریوں کے لیے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ اس میں بالکل ایسے شہریوں کو بھی جو ہے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کچھ علاقوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی جب سے یہ کمشنر لاہور زید بن مقصود اور ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا آئے ہیں، انہوں نے خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جو ڈائریکشنز ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ لاہور شہر کا وزٹ کرتے ہیں، لاہور شہر کے گرد و نواح کا وزٹ کرتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو اندرون شہر کے مقامات کی جو ہے سچویشن اس طرح کی نظر آئے گی جہاں پہ غلاظت کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ کچھ آپ کو L20 کا آپ جب وزٹ کرتے ہیں، لاہور کی جو مین روڈ ہے جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک ملاتی ہے، جو شادرہ سے لے کر ٹھوکر نیاز پہ ایک، پھر آپ کو جو ہے جی ٹی روڈ، یہ اوورآل جو ہے آپ کو سچویشن آپ کو نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، بابو والا چونک مین برکی روڈ پر جو باقاعدہ طور پر گندگی کے ڈھیر اور اس طرح کے ڈھیر تھے، جو آپ وہاں سے گزرتے تھے تو آپ کو تعفن پھیلتا تھا اور وہاں سے گزرنا بھی محال تھا۔ وہاں پر جو ہے کام کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا، اور پھر اس چائنا اسکیم اور اڈا پلاٹ اور رائیونڈ روڈ، شمشانی روڈ، جوہر ٹاؤن، ہنجروال کا علاقہ، بند روڈ کا علاقہ، شالیمار کا علاقہ، اور مختلف تحصیلوں کے جو اسسٹنٹ کمشنرز تھے ان کی اپنی اپنی تحصیلوں میں، جس طرح رائیونڈ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ ہے زینب طاہر، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ انہوں نے اس علاقے کو کلیئر کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں ٹن جو کوڑا ہے وہ صرف یہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ یہاں سے ریموو کیا گیا، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، بہت بڑی تعداد تاحال بھی اس طرح کی ہے جہاں پہ ابھی بھی جو ہے صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے بھی جو ہے عملی طور پر باقاعدہ طور پر اسسٹنٹ کمشنرز کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ اور سی او ٹھیک ہے، جو LWMC ہیں بابر صاحب دین، ان کو جو ہے وارننگ جاری کی گئی ہے اور الرٹ جاری کیا گیا کہ آپ نے اس ڈیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ لاہور کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے، اور اس کے لائحہ عمل کے لیے تمام تر انتظامیہ نے ان کی پر ذمہ داری جو ہے عائد کر دی ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے واسا ہے پورے شہر کے سیوریج لائن کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور اس میں جتنے بھی انتظامات ہیں پانی سے ریلیٹڈ ہو گئے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس سال جو مونسون کا سیزن تھا اس کا دورانیہ کافی ہفتوں پر محیط تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس طرح کا سیزن بہت کم آیا ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں آپ کو ایک چیز اہم ترین بتاتا چلوں، جی جو تمام تر انتظامیہ ہے اس کی ساری ذمہ داری جو ہے واسا اور انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، جو شہر لاہور کی مین روڈز پر اور مین روڈز کے اطراف پر جو شگاف پڑنے کا سلسلہ جو ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فیروز پور روڈ پر جو ہے شمع چوک کے پاس باقاعدہ طور پر شگاف پڑا تھا، اب آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں جو ہے وہ کچھ دن قبل یہ سچویشن یہ ہو گئی کہ شہر کے مختلف علاقوں پر جو ہے وہ شگاف پڑنے کا سلسلہ وہ اس کا شروع ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں، گجو متا چونک کے اطراف پر بھی جو شگاف پڑا تھا وہ بھی ہماری جو لائنز ہیں، جو سیوریج لائنز ہیں، جو کئی سال گزرنے کے باوجود تاحال ابھی تک جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہیں، نہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے۔ اس طرح کی سچویشن جب ہوگی تو شہریوں کی جو زندگی ہے اس کے لیے خطرہ پیدا ہوگا، اور اسی سلسلے میں اب انتظامیہ کی جانب سے اور اب واسا حکام کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ جہاں جہاں پر بھی بوسیدہ لائنز ہیں، جہاں جہاں پر بھی خطرات منڈلا رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ٹریفک وہاں سے گزر رہی ہے یا پھر کوئی معاملات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ عام آدمی کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اسے ٹریس کیا جائے اور اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں واسا، LWMC، MCL اور دیگر محکمے جو ہے یہ تمام محکموں کی باقاعدہ طور پر رپورٹ ارسال کی گئی ہے، اور اس میں MCL کے والے سے اگر اسپیسیفکلی آپ کو بتاتا چلوں تو MCL کی جانب سے 10 ماڈل روڈز ہیں ان کے خلاف جو ہے آپریشن کیا گیا، اور لاکھوں روپے کے جرمانے جو ہیں وہ عائد کیے گئے۔ جو 10 ماڈل روڈز ہیں جن پر آپریشن کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں جو ملٹیپل پوائنٹس اس طرح کے ہیں جہاں پر ابھی بھی تاحال بھی جو ٹریفک کی روانی ہے وہ شدید جو ہے متاثر ہوتی ہے،
اس میں سب سے بڑی وجہ ایک تو تجاوزات ہیں، ایک غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ہے، اور تیسری وجہ جو کمشنر لاہور زید بن مقصود نے نہیں بتایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کو غیر قانونی طور پر چنگچی نظر آئیں گے، چنگچی اور چنگچی رکشاز نظر آئیں گے، اور اس طرح کی دوسری ٹرانسپورٹ نظر آئے گی، وہ آپ دیکھیں کہ نہ تو انہیں باقاعدہ طور پر لائسنس موجود ہوگا، ایسے ہی ہے، نہ ہی ان کی رجسٹریشن موجود ہوگی، نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کا لائحہ عمل اسٹریٹجی بنائی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک روڈ پر جو گاڑی ہے وہ 80 کی سپیڈ پر جا رہی ہے، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی چنگچی والا رائٹ سے جو ہے وہ اوورٹیک کر کے ایک دم سے اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچے گا، گاڑی چلانے والے کو بھی پہنچے گا، چنگچی کو بھی پہنچے گا، چنگچی میں موجود جو سواریاں ہوں گی ان کو بھی نقصان پہنچے گا، اور اس پر بھی جو ہے سختی سے عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر اہم ترین کردار کمشنر لاہور زید بن مقصود اور سی ٹی او جو ہماری ہیں ہمارا اتر وہ کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ان کے خلاف اس طرح سے امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر پوائنٹس بنا دیے ہیں، جس طرح سے آپ نے ممنوع کیا ہوا ہے کہ کینال روڈ پر چنگچی آپ کو کم نظر آئیں گی، لیکن آپ کو پھر بھی بعض اوقات وہاں پر چنگچی پھر بھی نظر آ جاتی ہیں، لیکن اس میں اب آپ دیکھیں کہ جو پوائنٹس میں آپ کو بھی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہاں پر چنگچی والے بھی آپ کو بے پناہ نظر تاحال ابھی بھی ان سب انکروچمنٹ آپریشن کے باوجود، ان سب ایکٹیویٹیز کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود تاحال بھی ابھی آپ کو وہاں پر یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر آپ شادرہ کا رخ کر لیں، شادرہ سے اگر آپ امامیہ کالونی کی طرف سے آتے ہیں، رانا ٹاؤن کی طرف سے آتے ہیں، لاہور میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو اطراف میں ابھی بھی چنگچی والے نظر آئیں گے، اور ان کے اطراف میں آپ کو سٹولز لگے پھر ابھی بھی نظر آئیں گے، جو تحصیل سٹی میں بھی آتا ہے، پھر دوسرے جو علاقہ ہے وہ فیروز والا میں آتا ہے، وہاں پر ابھی بھی سٹولز بھی لگے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی بھی چنگچی مافیا بھی اسی طرح سے ہے، اور پارکنگ سٹینڈ جو ہے وہ شادرہ موڑ سے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جاتا ہے پارکنگ سٹینڈ۔ جب آپ آگے آتے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مینار پاکستان کے پاس آتے ہیں، آپ کو بادامی باغ کا رخ کرتے ہیں، داتا دربار کا رخ کرتے ہیں، اور آٹو اسپیئر مارکیٹس کا ہے وہاں کا رخ کرتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر اس طرح کے تجاوزات نظر آئیں گی، اس طرح کی ٹریفک کی سچویشن نظر آئے گی، اس طرح کا آپ کو پیک ٹائم میں دوپہر کے اگر آپ 2 سے لے کر 5 بجے کے درمیان وہاں پر چلے جائیں تو آپ کو کئی منٹوں کا سفر جو ہے وہ بات بتائیں جنید، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چیزیں جو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا جب رپورٹ پیش کی جاتی ہے محکموں کی طرف سے کمشنر لاہور کو، اور کمشنر تو اکثر اوقات جو ہے وہ جلدی جلدی چینج ہو جاتے ہیں ہمارے، اسی وجہ سے جو ہے وہ جو کوئی کام کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اجلاس آ گیا، اجلاس کے بعد اکثر اوقات جو ہے وہ کچھ ہی وقت جو ہے وہ کام کرنے دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کمشنر لاہور چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پارکنگ مافیا ہے اس کا بھی اتنا اثر و رسوخ ہے، جو غیر قانونی تعمیرات کا مافیا ہے وہ بھی بڑا سٹرونگ ہے، اور لاہور شہر میں تو خاص طور پہ جہاں پر مہنگی ترین زمین اس وقت جو ہے وہ بک رہی ہے، جہاں پہ مہنگی ترین جو ہے وہ پارکنگ سٹینڈز آپ کے جو ہے وہ ٹھیکے پر دیے جا رہے ہیں، یہ اتنا بڑا مافیا سرگرم عمل ہے، اس سے لڑنے کے لیے جو آپ کے اپنے محکمے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف جا کے کارروائیاں عمل میں لانی ہیں، ان کے اپنے جو آفس افسران ہیں وہ ان سے بتا کہتے ہیں، یہ نہیں بتاتے یہ جا کے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں اگر آپ بات وہ پیسے لے کے خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بتاتے۔ اب دیکھیں لی پارکنگ ہے جس کے اندر شہر لاہور کی جو سائٹس ہیں، جتنی پارکنگ سائٹس ہیں اس کے اندر آتی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی 10 روپے کی جگہ 20 روپے 30 روپے 40 روپے وصول کر رہا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری لی پارکنگ کے سی او پر چیئرمین پر عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری اس کو ختم کروانا یہ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی ذمہ داری ہے، ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹیشن کروانا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو بات ہے اوور چارجنگ کی، دوسری بات ہے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کی، تیسری بات ہے ایک پارکنگ سٹینڈ جو وہاں پر قائم کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو ٹریفک مسائل ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ 3-4 مسائل جب ہوں گے تو اس میں یہ انتظامیہ کو ہم آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر یہ سارے اجلاس ہو رہے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پراپر طریقے سے آنے والے ٹائم میں ہمیں اس چیز کی شیورٹی دی جائے گی، ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ آنے والے ٹائم میں یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ تو پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، مایوس ہونے کا مشورہ تو میں ویسے بھی نہیں دے سکتی عوام کو، کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں، تو میں تو ہمیشہ پر امید رکھتی ہوں لوگوں کو،
تو اسی لیے جو ہمارے پاکستان کے حالات اور محکمے جو کارکردگی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی میں یہی کہوں گی کہ شاید جو ہے وہ نظر آ جائے اور سمجھ آ جائے کہ آپ کے افسرانے بالا ہی غلط ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے محکمے کام نہیں کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ بڑی سیٹوں پر جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کریں گے نا، اس وقت آپ کے محکموں کی کارکردگی بھی بہتر ہو جائے گی۔